میں چاہوں گا کہ جس طرح امام حسین کا نام لے کر غریب نواز نے پورے ساگر کو اپنے گاگر میں اتار دیا تھا، ایسے ہی یہ حسینی امام حسین کا نام لے کر گفتگو کے اس ساگر کو سمے کے گاگر میں اتارنا چاہتا ہوں۔ ایک آیت کریمہ کے خوبصورت جز کی میں نے تلاوت کی۔ اللہ کا ارشاد ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کی رضا سب سے مہان ہے، سب سے بڑی ہے، سب سے عظیم ہے، سب سے مہان ہے۔ رضا سمجھتے ہیں؟ خوشنودی، سنتشٹی، حالانکہ سنتشٹی میں بھی وہ مزہ نہیں ہے جو رضا میں ہے۔ جو مزہ رضا میں ہے وہ سنتشٹی، میرے دل خود سنتشٹ نہیں ہو رہا ہے کہ رضا کا مطلب سنتشٹی کیسے ہوگا، لیکن چلیے خوشی میں بھی وہ پہلو نہیں ہے، ورنہ میں خوشی کہتا۔ اسی لیے اردو نے فارسی کی مدد لے کے ایک لفظ تیار کیا جسے ہم خوشنودی کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے خوشی، ایک ہوتا ہے ایسی خوشی جس میں بندہ اپنی خوشی بھول جائے، اسے رضا کہتے ہیں۔ So each and everybody has come to this world, into this world to please Almighty Allah. اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ کی رضا سب سے مہان ہے، سب سے عظیم ہے۔ اچھا، تھوڑی بات میں آپ کے ذہن کے مطابق کر لوں، پھر آگے بڑھوں گا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کیونکہ میں پچھلے 6-7 سال سے آ رہا ہوں، اسی ممبر پہ میں نے اس کی وضاحت کبھی کی تھی، میں اسے تھوڑا سا لا کر کے پھر آگے بڑھوں گا۔ ہم سب اس دنیا میں خود آئے ہیں، اپنی اچھا سے آئے ہیں، بولو Is there anyone who born in this world by his own will? No. اپنی اچھا سے آئے ہو؟ نہیں، زور سے بولنا۔ اپنی اچھا سے جاؤ گے؟ نہیں۔ ہمارا آنا بھی ہماری اچھا سے نہیں، ہمارا جانا بھی ہماری اچھا سے نہیں، ہمارا ارائیول بھی ہماری اچھا سے نہیں، ہمارا ڈیپارچر بھی ہماری اچھا سے نہیں۔ اب یار، تو جب ہم اپنی مرضی سے نہ آئے ہیں نہ جائیں گے تو اپنا جیون اپنی مرضی سے کیوں چلاتے؟ یہ جیون اپنی اچھا سے کیوں چلاتے؟ I like this, I like that، مجھے یہ پسند ہے، یہ پسند ہے۔ تیری پسند کی اوقات کیا ہے؟ What is the criteria of your liking when you did not born by your own will؟ جب اپنی مرضی سے آئے نہیں تو تیری مرضی کی حیثیت کیا ہے؟ ہماری آنکھ ہماری مرضی سے نہیں بنی، ہمارا منہ ہماری مرضی سے نہیں بنا، ہمارا کان، ہمارا ہاتھ پیر، ہمارا چہرہ، ہماری آواز، ہمارا قد، کچھ ہماری مرضی سے بولو بنا کہ نہیں بنا؟ نہیں بنا۔ توجہ چاہوں گا۔ اور ہم اتنے بڑے الو ہیں بے وقوف کی اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں۔ کس کی مرضی سے بنا؟ اللہ کی مرضی سے، بولو جورے جورے بولو، اللہ کی مرضی۔ اللہ مرضی ہے نا، ہمارا ہاتھ اللہ کی مرضی سے بنا، آنکھ اللہ کی مرضی سے، پورا جسم اللہ کی مرضی سے، آل پارٹ آف باڈی اللہ کی مرضی سے، ہمارا آنا اللہ کی مرضی سے، ہمارا جانا اللہ کی مرضی سے۔ تو جب سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہے تو مومن اور حسینی وہی ہے جو اپنا جیون بھی اللہ کی مرضی سے گزارے۔ اللہ کی مرضی کیا ہے؟ جو اللہ کو پسند ہے وہ کرو، جو اسے پسند نہیں ہے وہ نہ کرو، جو نشید ہے اسے چھوڑ دو، جو ناپسند ہے اسے ترک کر دو، اور جو پسند ہے اسے اپنا دو۔ اللہ کو شراب نہیں پسند ہے مت پیو، جوا نہیں پسند ہے مت کرو، جھوٹ نہیں پسند ہے مت بولو، بیک بائٹنگ نہیں پسند ہے مت کرو، اللہ کو حرام نہیں پسند ہے مت کرو۔ اللہ کو کیا پسند ہے یہ ہم کیسے جانے؟ یہ تو رسول اللہ نے بتایا۔
صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں یار سمپل سی بات ہے, بارش کو برسنے دو, مجھے سامنے گرجنے دو. ادھر برس رہا ہے, ادھر نورانی گرج رہا ہے. تیار ہیں آپ لوگ زندگی کے ساتھ؟ آج تو پرتھم دیوس ہے, کل آئیے گا, اور کل میں صوفی صاحب قبلہ سے کہوں گا کہ مجھے شمع بھی زیادہ ملے اور ساتھ میں زیادہ بیرام نہ کرنا پڑے, انتظار نہ کرنا پڑے. ٹھیک ہے نا؟ پورے حوصلے کے ساتھ سنیے گا. ایک صاحب نے سوچا کہ میں نورانی میاں کو راضی کروں, ان کو کیسے سنتشٹی ان کی کروں. اس نے سوچا اچھا کھانا پکا کر کے کھلا دو, نورانی میاں خوش ہو جائیں گے. میں اس کے گھر پہنچا, چکن بھی تھا, مٹن بھی تھا, قورمہ بھی تھا, شاورما بھی تھا, مچھلی بھی تھی, ماس بھی تھا, دنیا کی ساری نعمت, بریانی بھی تھی. اب ادھر بریانی, ادھر نورانی. ارے مسکرا دیجئے, کیونکہ اب حسین کا مہینہ آ گیا ہے. بریانی بھی تھی, میں نے کھایا لیکن سنتشٹی نہیں ہوئی. کیوں؟ Because the food wasn't cooked according to my will. کھانا میری پسند کے حساب سے نہیں تھا. توجہ چاہوں گا, مجھے کیا پسند ہے, مجھے خوش کرنا ہے. حضرت جانتے ہیں, سادی دال ہو, سادی روٹی ہو, سادہ چاول ہو, کھانا جتنا سادہ ہوگا دعا اتنی زیادہ ہوگی. یہ میری پسند. اب مرید کو پسند نہیں پتا تھا, اس نے خوب اچھا بنایا, لیکن میں سنتشٹ نہیں ہوا. بلا تشبیہ. توجہ چاہوں گا, مہمان کو راضی کرنے کے لیے, مہمان کی سنتشٹی کے لیے مہمان کی پسند جاننا ضروری ہے. ایسے ہی رحمان کی سنتشٹی کے لیے رحمان کی پسند جاننا ضروری ہے. مہمان کی پسند, میری پسند کون بتائے گا؟ You have a two option, whether you can ask me directly or you can ask someone who is nearest to me. یا تو مجھ سے ڈائریکٹ پوچھ لو, حضرت کل ہماری باڑی میں آپ کی دعوت ہے, آپ کیا کھائیں گے؟ میں کھٹا کھٹ بتا دوں, آپ میری پسند سے بنا دو. اور یا پھر بھاگتے ہوئے آؤ صوفی صاحب قبلہ کے پاس, حضرت صوفی صاحب آپ بتائیے, آپ نے تو بہت میزبانی کی ہے نورانی میاں کی, آپ بتائیے حضرت کو کیا پسند ہے؟ انہوں نے بتا دیا سادی روٹی بنا دو, سادہ دال بنا دو, سادہ چاول. کیوں بتایا؟ کیونکہ یہ میرے قریب ہیں. توجہ چاہوں گا, کیچ کرو یار, قریب سمجھے, نزدیک ہیں, نزدیک ہیں, یہ میرے نزدیک ہیں, میرے قریب ہیں. اور جو قریب ہوتا ہے وہی حبیب ہوتا ہے. جو سب سے زیادہ قریب وہ سب سے زیادہ حبیب. تو سن, مہمان کی پسند اس نے بتایا, جو مہمان کے قریب ہے. رحمان کی پسند اس نے بتایا, جو رحمان کے قریب ہے. چنانچہ ہمارے آقا امر شنار نبی, پیارے نبی, سونے نبی, اچھے نبی, سچے نبی, انہوں نے بتایا اللہ کو راضی کرنا ہے تو اپنی پوجا پدھتی کا انوشرن مت کرو. اللہ کو نہیں پسند ہے اپنے ہاتھ سے مورتی بنا کے مت پوجو. اللہ کو نہیں پسند ہے چپل اتار کے پہاڑوں پہ چڑھ کے بندنا مت کرو. اللہ کو نہیں پسند ہے اپنی مونتاؤں کے انوسار دھرم کا انوشرن مت کرو. اللہ کو نہیں پسند ہے. اللہ کو راضی کرنا ہے تو نماز پڑھو. اللہ کو پسند ہے روزہ رکھو. اللہ کو پسند ہے حج کرو. اللہ کو پسند ہے زکاة دو. اللہ کو پسند ہے نیکیاں کرو. اللہ کو پسند ہے مسجدیں بناؤ. اللہ کو پسند ہے مدرسے بناؤ. اللہ کو پسند ہے خانقاہیں بناؤ. اللہ کو پسند ہے غریبوں کی سیوا کرو. اللہ کو پسند ہے بیوہ کا سہارا بنو. اللہ کو پسند ہے سیدوں سے محبت کرو. اللہ کو پسند ہے علماء کی خدمت کرو. اللہ کو پسند ہے دین کی نصرت کرو. اللہ کو پسند ہے. نبی نے فرمایا صلو, کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی. اے نماز پڑھنے والوں, پچھلی امت کی کاپی مت کرو. نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو. مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو.
گویا حضور فرما رہے ہیں سجدہ ویسے کرو جیسے میں کرتا ہوں، رکوع ویسے کرو جیسے میں کرتا ہوں، قیام ویسے کرو جیسے میں کرتا ہوں، قعدے میں ویسے جاؤ جیسے میں جاتا ہوں، حج کرنا ہے تو طواف کرو جیسے میں کرتا ہوں، احرام پہنو جیسے میں پہنتا ہوں، سعی کرو جیسے میں کرتا ہوں، منی مزدلفہ عرفات میں ٹھہرو جیسے میں ٹھہرتا ہوں۔ گویا نبی فرما رہے ہیں کہ میری توجہ رہے میری سنت پہ چلو، ارے جب چلو گے تو میری سنت ادا ہوگی، مولا کی عبادت ادا ہوگی، میں بھی راضی ہو جاؤں گا، میرا مولا بھی راضی ہو جائے گا۔ عزیزان مکرم، محبین کرام، خاص توجہ چاہوں گا۔ So we came to please Almighty, but there is no way to please Almighty if you don't have a time to please Holy Prophet. سب سے پہلے نبی کو راضی کرو، نبی راضی تو خدا راضی۔ میں ایک آیت کوٹ کر دوں جو کہ میں جانتا ہوں کہ کوٹیشن کا ماحول چل رہا ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے، اچھا آپ لوگ بوجھ رہے ہیں نا، سمجھ رہے ہیں؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو۔ اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے سبھاپتی جی اور اپ سبھاپتی جی یہ دونوں زیادہ حقدار ہیں، توجہ سے سنیے گا، یہ دونوں زیادہ حقدار ہیں کہ ان دونوں کو سنتشت کیا جائے، راضی کیا جائے، تو بات بالکل صحیح ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے شیخ؟ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ سبھاپتی جی اور اپ سبھاپتی جی زیادہ حقدار ہیں، ان کو ادھیکار انک ہے کہ ایک کو راضی کیا جائے، تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہ جب ادھیکار دو کا ہے تو سنتشت ایک کو کرے، ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ جب دو الگ ہیں، دونوں کی ذات الگ ہے، دونوں کی صفات الگ ہے، دونوں کا جوہر الگ ہے، دونوں کی جنس الگ ہے، دونوں کی شکل الگ ہے، دونوں کا نام الگ ہے، دونوں کا پریوار الگ ہے، دونوں کا ڈی این اے الگ ہے، اور دونوں کا ادھیکار ہے، تو دونوں کو سنتشت کرنا پڑے گا نا۔ ایک صاحب لفافے میں نذرانہ لے کے آویں، سبھاپتی جی کو دیں تو سبھاپتی جی خوش ہوں گے نا، اپ سبھاپتی جی تھوڑی نہ خوش ہوں گے۔ دونوں کو راضی کرو تو دونوں خوش ہوں گے۔ توجہ، ایک کو خوش کرنے سے دوسرا خوش، لیکن آؤ رب کا فیصلہ سنو، ارشاد ربانی سنو، میں ادھر ادھر کی بات نہیں کروں گا۔ قرآن اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اللہ ورسولہ، دیکھیں دونوں ذات الگ ہے، احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔ علماء جانتے ہیں یہاں ان یرضوہ ہے، یرضوہ ہما نہیں ہے، توجہ، ضمیر جو ہے واحد مذکر کی ہے، واحد مذکر کی، تثنیہ کی ضمیر نہیں ہے، ذات دو، ایک اللہ کی ایک رسول اللہ کی، ایک بنانے والا، ایک بننے والا، ایک کھلانے والا، ایک کھانے والا، ایک پالنے والا، ایک پلنے والا، ایک چمکانے والا، ایک چمکنے والا، ایک خدا ہے، ایک رسول خدا ہے، ایک وہ ہے جس نے سب کو بنایا اور ایک وہ ہے جس کو خدا نے بنایا۔ دونوں الگ ہیں کہ نہیں؟ بولو، انتر ہے کہ نہیں؟ دونوں کی ذات الگ، صفات الگ، اور قرآن کا فیصلہ سنو، رب تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ایک کو راضی کیا جائے، ایک کو۔ کنفیوز ہو گئے، مفسرین نے رہنمائی کی، اے بندہ خدا، اگر تو خدا کو راضی کرنا چاہتا تو ادھر ادھر مت بھٹک، بس دامن مصطفیٰ تھام لے، جس سے نبی راضی اس سے خدا راضی۔ جس سے نبی راضی اس سے، اور یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حق ہے کہ جب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ آیت نازل ہوئی، رب تعالیٰ نے حضرت جبریل سے ازراہ استفسار پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جَعَلْتُ ذِكْرَكَ ذِكْرِي فَمَنْ ذَكَرَكَ ذَكَرَنِي،
اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کیا، توجہ رہے، اتنا 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 بلند کیا کہ آپ کے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا لیا، آپ ہی کے ذکر کو، یعنی چرچا آپ کا ہو، چرچا میرا، آپ ہی کا ذکر میرا ذکر۔ اب جس نے آپ کو یاد کیا اس نے مجھے یاد کیا، مطلب صاف، اے محبوب میں نے آپ کو اسی لیے تو اپنا محبوب بنایا کیونکہ تم میرے ہو، اسی لیے تو لاجواب بنایا کیونکہ تم میرے ہو، اسی لیے آپ کو فینامنل، پرٹیکولر، اوسم، آؤٹسٹینڈنگ، مائنڈ بلوئنگ، لاجواب، شاندار، اونک سندر، اتنا بے مثال بنایا کہ دنیا جب تجھے دیکھے گی تو کہے گی واہ، جب بننے والے کا یہ حال ہے تو بنانے والے کا۔ اور اس لیے آپ کو اپنا بنایا کیونکہ جو تیرا ہے وہی میرا ہے، جو میرا ہے وہی تیرا ہے، جو امر وہی تمر، جو میرا وہی تیرا، جو تیرا وہی میرا۔ میں محب ہوں، تو محبوب ہے، میں لور ہوں، تو بیلوڈ ہے، میں پریمی ہوں، تو میرا پریم ہے، میں محب، تو محبوب، میں پیار کرنے والا، تو میرا پیار ہے۔ یہاں نہ کچھ میرا ہے نہ کچھ تیرا ہے، جو تیرا ہے وہی میرا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی نے ڈنکے کی چوٹ پہ یہی اعلان کر دیا کہ یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو ہم آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے، کس لیے آئے ہیں؟ اچھا سچ بتانا، امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کی محفل میں ہو، دل میں ہردے میں کیا چل رہا ہے؟ کہ بس اللہ راضی ہو جائے، اللہ سنتشت ہو جائے، راضی ہو جائے۔ وہ راضی ہو گیا تو اس جامعۃ الفلاح میں آنا ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ تو ہم آئے ہیں اس دنیا میں اللہ کو راضی کرنے، اور اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے جس سے مصطفیٰ راضی ہو، بلا تشبیہ، بلا تشبیہ۔ جس طرح نبی کے راضی ہونے سے خدا راضی ہوتا ہے کیونکہ نبی اپنے خدا کی چاہت ہے۔ صوفی صاحب اس نکتے پہ خاص توجہ، جس طرح، سنیے گا جملہ ضائع نہ ہو، اگر یہ جملہ اچھل گیا تو سب بگڑ جائے گا۔ جس طرح نبی کے راضی ہونے سے، نبی کی سنتشٹی سے خدا راضی ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ نبی خدا کی چاہت ہے۔ اسی طرح مولا حسین، آقا حسین، پیارے حسین کے راضی ہونے سے نبی راضی ہوتے ہیں کیونکہ حسین مصطفیٰ کی چاہت ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم اسی لیے حسین کا ذکر سنتے ہیں تاکہ خود نبی راضی ہو جائیں، ہم اسی لیے حسین کے غم میں روتے ہیں تاکہ نبی راضی ہو جائیں، ہم اسی لیے حسین کے نام پر اپنا تن من قربان کرتے ہیں تاکہ آقا راضی ہو جائے، ہم اسی لیے حسین کے ذکر میں سبیلیں بانٹتے ہیں تاکہ نبی راضی ہو جائیں، حسین کی یاد میں گھروں میں ان کا روضہ بناتے ہیں تاکہ نبی راضی ہو جائے، ہم اسی لیے حسین کا چرچا کرتے ہیں تاکہ نبی راضی ہو جائے۔ اسی طرح ہم جب غوث اعظم کا ذکر، غریب نواز کا ذکر، مخدوم سمنانی کا ذکر، غوث مجبنداری کا ذکر، حضرت عبدالسلام عیسیٰ پوری کا ذکر، ہم جب شاہ جلال کا ذکر، شاہ امانت کا ذکر کرتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ ان کا ذکر کرو تاکہ حسین راضی ہو جائے، نبی راضی ہو جائے، خدا راضی ہو جائے۔ اور سنیے صاحب، یہ رضا بڑی ہے۔ کل میں انشاءاللہ تعالی فلسفہ رضا اور میدان کربلا، یہ میرا عنوان ہوگا، فلسفہ رضا اور میدان کربلا۔ لیکن
اس چیز کو تھوڑا اور سنجیدگی سے کیچ کرو. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جسے ہم رضا کہتے ہیں. تبھی تو جس بندے کا نام احمد رضا ہے اس بندے کو لوگ سمجھ نہ پائے. یہ بڑی قیمتی چیز ہے, بڑی مثالی چیز ہے. ہم اسی لیے تو بے دست و پا نہیں ہیں. ہمارے پاس غوث اعظم, کہہ دو سبحان اللہ, غریب نواز ہے, بولو جورے جورے سبحان اللہ. حضرت شاہ جلال یمنی, حضرت شاہ امانت. ہمارے پاس اولیاء اللہ ہیں, ان کے دامان. ہم اسی لیے تو ادھر ادھر نہیں بھٹکتے. ہمیں پتا ہے بھٹکانے والے خود ہی چل چل کے بھٹک جائیں گے. مگر وہ کیسے بھٹکے جس کے داہنے ہاتھ میں مخدوم سمنانی شہنشاہ کچھوچا کا دامن ہو اور دوسرے ہاتھ میں حضرت شہنشاہ شری کوٹا کا دامن ہو. ارے وہ بنگال کی کھاڑی میں بھی ہو تب بھی مصطفیٰ کا گیت گاتا رہے گا. اچھا وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں؟ اب میں اس طرف آتا ہوں جدھر ہمارے فاضل آپ کا اسم گرامی بڑی اچھی گفتگو. مولانا جلال الازہری ماشاءاللہ بڑی عمدہ گفتگو. میں 100% تو بنگلہ نہیں کیچ کرتا, مگر ہاں یہ صوفی صاحب کی محبت ہے, اتنا بلایا ہے کہ اب میں 60 to 70% کیچ کر لیا. بہت اچھی گفتگو یہ کر رہے تھے. میرے جی نے چاہا بات بڑی خاص ہے, تو اگر یہ بات علی کا بیٹا کرے تو اور اس کی اہمیت بڑھ جائے گی. تو میں آ رہا ہوں اسی طرف. ہم سب اللہ کو راضی کرنے آئے, لیکن اسی نیل گگن کے نیچے, توجہ, اسی آسمان کے نیچے, اسی پرتھوی, اسی زمین کے اوپر میرے دوستوں ایک ایسی مقدس جماعت ہے جس سے اللہ راضی ہے. اور صرف راضی نہیں بلکہ اس رضا پر مہر ہے قرآن, جن کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا سابقون الاولون من الانصار والمہاجرین والذین اتبعوهم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ سابقون الاولون انصار و مہاجرین میں سے, اور وہ جنہوں نے ان کی اتباع کی. اللہ تعالیٰ ان انصار و مہاجرین کے بارے میں کیا فرما رہا ہے؟ اللہ ان سے راضی, وہ اللہ سے راضی. اللہ ان سے سنتشٹ, وہ اللہ سے سنتشٹ. رضا پہ مہر. ان میں کوئی صداقت والا ابو بکر ہے, کوئی عدالت والے عمر, کوئی سخاوت والے عثمان ہیں, تو کوئی شجاعت والے علی ہیں. ان میں عشرہ مبشرہ, انہی میں بدر والے, انہی میں احد والے, انہی میں خیبر والے, انہی میں خندق والے, انہی میں فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہونے والے بھی ہیں. مکسنگ مت کرو, دماغ کو رکھو. یہ معاملہ صحابہ کا ہے. کس کا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اصحابی کالنجوم بیئیہم اقتدیتم اقتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کی طرح, ان میں سے تم جس کی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ. Whoever you follow you will get success. یہ نہیں کہا کہ صدیق کی کرو گے تبھی کامیاب ہوگے, فاروق کی کرو گے تبھی کامیاب ہوگے, حضرت عثمان کے پیچھے چلو گے تبھی, یا صرف مولا علی ہی کے پیچھے چلو گے تبھی. نہیں, بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اقتدیتم whom you follow you will get success. کوٹیشن کا ماحول چل رہا ہے. اللہ پاک کا ارشاد ہے. اچھا آپ لوگ بوجھ رہے ہیں نا, سمجھ رہے ہیں؟ الحمدللہ, ماشاءاللہ, اللہ سلامت رکھے آپ لوگ. اگر میں یہ کہوں کہ ہمارے سبھاپتی جی اور اپ سبھاپتی جی یہ دونوں زیادہ حقدار ہیں, توجہ سے سنیے گا, یہ دونوں زیادہ حقدار ہیں کہ ان دونوں کو سنتشت کیا جائے, راضی کیا جائے, تو بات بالکل صحیح ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے.
لیکن اگر میں یہ کہوں کہ سبھاپتی جی اور اپ سبھاپتی جی زیادہ حقدار ہیں، ان کو ادھیکار انک ہے کہ ایک کو راضی کیا جائے، تو آپ کنفیوز ہو جائیں گے کہ جب ادھیکار دو کا ہے تو سنتشٹ ایک کو کرے، ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جب دو الگ دونوں کی ذات الگ ہے، دونوں کی صفات الگ ہے، دونوں کا جوہر الگ ہے، دونوں کی جنس الگ ہے، دونوں کی شکل الگ ہے، دونوں کا نام الگ ہے، دونوں کا پریوار الگ ہے، دونوں کا ڈی این اے الگ ہے اور دونوں کا ادھیکار ہے، تو دونوں کو سنتشٹ کرنا پڑے گا نا۔ ایک صاحب لفافے میں نذرانہ لے کے آویں، سبھاپتی جی کو دیں تو سبھاپتی جی خوش ہوں گے نا، اپ سبھاپتی جی تھوڑی نہ خوش ہوں گے۔ دونوں کو راضی کرو تو دونوں خوش ہوں گے۔ توجہ، ایک کو خوش کرنے سے دوسرا خوش، لیکن آؤ رب کا فیصلہ سنا، ارشاد ربانی سنی۔ میں ادھر ادھر کی بات نہیں کروں گا، قرآن اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اللہ ورسولہ، دیکھیں دونوں ذات الگ ہے، احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔ علماء جانتے ہیں یہاں ان یرضوہ ہے، یرضوہ ہما نہیں ہے۔ توجہ، ضمیر جو ہے واحد مذکر کی ہے، واحد مذکر کی، تثنیہ کی ضمیر نہیں ہے۔ ذات دو، ایک اللہ کی ایک رسول اللہ کی، ایک بنانے والا، ایک بننے والا، ایک کھلانے والا، ایک کھانے والا، ایک پالنے والا، ایک پلنے والا، ایک چمکانے والا، ایک چمکنے والا، ایک خدا ہے، ایک رسول خدا ہے، ایک وہ ہے جس نے سب کو بنایا اور ایک وہ ہے جس کو خدا نے بنایا۔ دونوں الگ ہیں کہ نہیں؟ بولو، انتر ہے کہ نہیں؟ دونوں کی ذات الگ، صفات الگ، اور قرآن کا فیصلہ سنا، رب تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ ایک کو راضی کیا جائے، ایک کو۔ کنفیوز ہو گئے، مفسرین نے رہنمائی کی، اے بندہ خدا، اگر تو خدا کو راضی کرنا چاہتا تو ادھر ادھر مت بھٹک، بس دامن مصطفیٰ تھام لے، جس سے نبی راضی اس سے خدا راضی۔ جس سے نبی راضی اس سے، اور یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حق ہے کہ جب وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ آیت نازل ہوئی، رب تعالیٰ نے حضرت جبریل سے ازراہ استفسار پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جعلت ذکرک ذکری فمن ذکرک ذکرنی، اے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو اتنا بلند کیا، توجہ رہے، اتنا بلند کیا کہ آپ کے ذکر کو میں نے اپنا ذکر بنا لیا، آپ ہی کے ذکر کو، یعنی چرچا آپ کا ہو، چرچا میرا، آپ ہی کا ذکر میرا ذکر۔ اب جس نے آپ کو یاد کیا اس نے مجھے یاد کیا، مطلب صاف، اے محبوب میں نے آپ کو اسی لیے تو اپنا محبوب بنایا کیونکہ تم میرے ہو، اسی لیے تو لاجواب بنایا کیونکہ تم میرے ہو، اسی لیے آپ کو فینامنل، پرٹیکولر، اوسم، آؤٹسٹینڈنگ، مائنڈ بلوئنگ، لاجواب، شاندار، اونک سندر، اتنا بے مثال بنایا کہ دنیا جب تجھے دیکھے گی تو کہے گی واہ، جب بننے والے کا یہ حال ہے تو بنانے والے کا ہے۔ اور اس لیے آپ کو اپنا بنایا کیونکہ جو تیرا ہے وہی میرا ہے، جو میرا ہے وہی تیرا ہے، جو امر وہی تمر، جو میرا وہی تیرا، جو تیرا وہی میرا۔ میں محب ہوں، تو محبوب ہے، میں لور ہوں، تو بیلوڈ ہے، میں پریمی ہوں، تو میرا پریم ہے، میں محب، تو محبوب، میں پیار کرنے والا، تو میرا پیار ہے۔ یہاں نہ کچھ میرا ہے نہ کچھ تیرا ہے، جو تیرا ہے وہی میرا ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت شاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی نے ڈنکے کی چوٹ پہ یہی اعلان کر دیا
کہ یا رسول اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا دل۔ تو ہم آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے۔ کس لیے آئے ہیں؟ اچھا سچ بتانا، امام حسین علی جدہ و علیہ السلام کی محفل میں ہو، دل میں ہردے میں کیا چل رہا ہے؟ کہ بس اللہ راضی ہو جائے، اللہ سنتشت ہو جائے، راضی ہو جائے۔ وہ راضی ہو گیا تو اس جامعۃ الفلاح میں آنا ہمارا مکمل ہو جائے گا۔ تو ہم آئے ہیں اس دنیا میں اللہ کو راضی کرنے، اور اللہ اسی سے راضی ہوتا ہے جس سے مصطفیٰ راضی ہے، بلا تشبیہ، بلا تشبیہ۔ جس طرح نبی کے راضی ہونے سے خدا راضی ہوتا ہے، کیونکہ نبی اپنے خدا کی چاہت۔ صوفی صاحب اس نقطے پہ خاص توجہ، جس طرح سنیے گا جملہ ضائع نہ ہو، اگر یہ جملہ اچھل گیا تو سب بگڑ جائے گا۔ جس طرح نبی کے راضی ہونے سے، نبی کی سنتشٹی سے خدا راضی ہوتا، کیوں؟ کیونکہ نبی خدا کی چاہت۔ اسی طرح مولا حسین، آقا حسین، پیارے حسین کے راضی ہونے سے نبی راضی ہوتے ہیں، کیونکہ حسین مصطفیٰ کی چاہت۔ سبحان اللہ۔ ہم اسی لیے حسین کا ذکر سنتے ہیں تاکہ خود نبی راضی ہو جائیں۔ ہم اسی لیے حسین کے غم میں روتے ہیں تاکہ نبی راضی ہو جائے۔ ہم اسی لیے حسین کے نام پر اپنا تن من قربان کرتے ہیں تاکہ آقا راضی ہو جائے۔ ہم اسی لیے حسین کے ذکر میں سبیلیں بانٹتے ہیں تاکہ نبی راضی ہو جائے۔ حسین کی یاد میں گھروں میں ان کا روضہ بناتے ہیں تاکہ نبی راضی ہو جائے۔ ہم اسی لیے حسین کا چرچا کرتے ہیں تاکہ نبی راضی ہو جائے۔ اسی طرح ہم جب غوث اعظم کا ذکر، غریب نواز کا ذکر، مخدوم سمنانی کا ذکر، غوث مجبنگاری کا ذکر، حضرت عبدالسلام عیسیٰ پوری کا ذکر، ہم جب شاہ جلال کا ذکر، شاہ امانت کا ذکر کرتے ہیں تو مقصد یہ ہے کہ ان کا ذکر کرو تاکہ حسین راضی ہو جائے، نبی راضی ہو جائے، خدا راضی ہو جائے۔ اور سنیے صاحب، یہ رضا بڑی ہے۔ کل میں انشاءاللہ تعالی فلسفہ رضا اور میدان کربلا، یہ میرا عنوان ہوگا، فلسفہ رضا اور میدان کربلا۔ لیکن آؤ اس چیز کو تھوڑا اور سنجیدگی سے کیچ کرو۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جسے ہم رضا کہتے ہیں، تبھی تو جس بندے کا نام احمد رضا ہے اس بندے کو لوگ سمجھ نہ پائیں۔ یہ بڑی قیمتی چیز ہے، بڑی مثالی چیز۔ ہم اسی لیے تو بے دست و پا نہیں ہے، ہمارے پاس غوث اعظم، کہہ دو سبحان اللہ، غریب نواز ہے، بولو جورے جورے سبحان اللہ، حضرت شاہ جلال یمنی، حضرت شاہ امانت، ہمارے پاس اولیاء اللہ ہیں، ان کے دامان۔ ہم اسی لیے تو ادھر ادھر نہیں بھٹکتے، ہمیں پتا ہے بھٹکانے والے خود ہی چل چل کے بھٹک جائیں گے، مگر وہ کیسے بھٹکے جس کے داہنے ہاتھ میں مخدوم سمنانی شہنشاہ کچھوچا کا دامن اور دوسرے ہاتھ میں حضرت شہنشاہ شری کوٹا کا دامن ہو، ارے وہ بنگال کی کھاڑی میں بھی ہو تب بھی مصطفیٰ کا گیت گاتا رہے گا۔ اچھا وہ کون خوش نصیب لوگ ہیں؟ اب میں اس طرف آتا ہوں جدھر ہمارے فاضل آپ کا اسم گرامی بڑی اچھی گفتگو، مولانا جلال الازہری ماشاءاللہ بڑی عمدہ گفتگو۔ میں 100% تو بنگلہ نہیں کیچ کرتا، مگر ہاں
یہ صوفی صاحب کی محبت ہے، اتنا بلایا ہے کہ اب میں 60 to 70% کیچ کر لیتا ہوں۔ بہت اچھی گفتگو یہ کر رہے تھے، میرے جی نے چاہا بات بڑی خاص ہے، تو اگر یہ بات علی کا بیٹا کرے تو اور اس کی اہمیت بڑھ جائے گی، تو میں آ رہا ہوں اسی طرح۔ ہم سب اللہ کو راضی کرنے آئے، لیکن اسی نیل گگن کے نیچے، توجہ، اسی آسمان کے نیچے، اسی پرتھوی، اسی زمین کے اوپر میرے دوستوں ایک ایسی مقدس جماعت ہے جس سے اللہ راضی، اور صرف راضی نہیں بلکہ اس رضا پر مہر ہے قرآن، جن کے بارے میں رب تعالیٰ نے فرمایا السابقون الاولون من الانصار والمہاجرین والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہ سابقون الاولون انصار و مہاجرین میں سے، اور وہ جنہوں نے ان کی اتباع کی، اللہ تعالیٰ ان انصار و مہاجرین کے بارے میں کیا فرما رہا ہے؟ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے سنتشت، وہ اللہ سے سنتشت، رضا پہ مہر۔ ان میں کوئی صداقت والا ابو بکر ہے، کوئی عدالت والے عمر، کوئی سخاوت والے عثمان ہیں، تو کوئی شجاعت والے علی ہیں۔ ان میں عشرہ مبشرہ، انہی میں بدر والے، انہی میں احد والے، انہی میں خیبر والے، انہی میں خندق والے، انہی میں فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہونے والے بھی ہیں۔ مکسنگ مت کرو، دماغ کو رکھو، یہ معاملہ صحابہ کا ہے۔ کس کا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اصحابی کالنجوم بیئیہم اقتدیتم اقتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح، ان میں سے تم جس کی اتباع کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ Whoever you follow you will get success۔ یہ نہیں کہا کہ صدیق کی کرو گے تبھی کامیاب ہوگے، فاروق کی کرو گے تبھی کامیاب ہوگے، حضرت عثمان کے پیچھے چلو گے تبھی، یا صرف مولا علی ہی کے پیچھے چلو گے تبھی، نہیں۔ بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم whom you follow you will get success، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اپنی زبانوں کو صحابہ کے لیے برا کہنے سے روکو۔ صوفی صاحب دیکھئے گا، وہ صحابہ میرے دوستوں کہ دشت بدر و احد خیبر و خندق میں جنہوں نے پرچم اسلام کو لہرا دیا، وہ صحابہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک ھم الفائزون، وہ صحابہ جن کے بارے میں فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، وہ صحابہ جن کے بارے میں فرمایا اولئک ھم الراشدون، وہ صحابہ۔ ارے جو نبی کی ایک مسکان پر اپنی جان قربان کر دے، وہ صحابہ۔ جو نبی کے وضو کے قطرے کو بھی زمین پہ نہ گرنے دے میرے دوستوں، وہ صحابہ۔ ارے جو نبی کا ایک اشارہ پا کر رات ہی رات مکے سے مدینے چلے جائیں، وہ صحابہ۔ ارے وہ کہ جنہوں نے دریائے دجلہ میں اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیا، وہ صحابہ۔ بھوکے رہے، پیاسے رہے، روزہ رکھ کر میدان بدر میں اسلام کی پہلی جنگ کو کامیاب کر لیا، وہ صحابہ۔ ارے جنہوں نے نئی نویلی دلہن کو بستر عروس پر چھوڑ کر، سہاگ رات کے دن چھوڑ کر، صرف نبی سے الرحیل کی صدا سن کر اپنی پراڑوں کی آہوتی دے دی، وہ صحابہ۔ ارے وہ صحابہ کہ جن کے بارے میں شاعر مشرق کو بھی کہنا پڑا کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے، جس نے بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے۔ اتنی مقدس جماعت ہے جماعت صحابہ، اور تم چلے ہو ہم اتنے صحابی ہمارے ہیں اتنے تمہارے ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ الٹی سیدھی بکواس کرتے وقت تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک مسئلے کی بات سنو، علماء بیٹھے ہیں اور مولانا اظہری صاحب بھی ہیں، کسی نبی کی توہین اپمان کرنا کفر ہے۔ کیا ہے؟ زور سے بولو۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء اور مرسلین ہیں،
ہم کلمہ تو ایک نبی کا پڑھتے ہیں، محبت ہر نبی سے کرتے ہیں اور زور سے. تو کسی نبی کا اپمان کیا ہے؟ زور سے بولو. گالی دینا نبی کو کفر ہے، انسلٹ کرنا. اور اگر کوئی معاذ اللہ کسی نبی کے منہ پہ معاذ اللہ کوئی تماچا مار دے، یہ کتنا بڑا کفر ہے کہ نہیں؟ نبی کے منہ پہ ہم ماریں، تم مارو، کوئی مارے تو کافر ہو جائے. لیکن آؤ، ایک طرف حضرت موسیٰ کلیم اللہ، ایک طرف انہی کے بھائی حضرت ہارون نبی اللہ. دونوں اللہ کے نبی ہیں کہ نہیں؟ حضرت موسیٰ بھی اللہ کے نبی، حضرت ہارون بھی اللہ کے نبی. دونوں وصف نبوت میں برابر، لا نفرق بین احد من رسولہ، وصف رسالت میں برابر نبی. مگر جب 40 دن کی فرقت کے بعد موسیٰ لوٹے اور اپنی قوم کو ہارون کے قابو میں نہ دیکھا اور دیکھا کہ ایک گائے کے بچے کی پوجا کرنے لگے، حضرت موسیٰ کو غصہ آیا. انہوں نے جناب ہارون کا کالر پکڑا، داڑھی پکڑی اور منہ پہ تماچا مارا. ہے کوئی مائی کا لال جو حضرت موسیٰ پر یہ فتویٰ لگا کہ آپ نے نبی پر ہاتھ اٹھا دیا، نبی کی داڑھی پکڑ لی؟ تبھی تو حضرت ہارون نے کہا لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اے میرے بھائی میرے سر اور میری داڑھی کو مت پکڑو. یہ کیوں پکڑا؟ ہے کوئی ایسا جو حضرت موسیٰ پر پرشن چننے لگائے کہ آپ نے نبی پہ ہاتھ اٹھایا اور نبی کی داڑھی پکڑی، نبی کا بال پکڑا، نبی کو ڈانٹا، نبی کو اپمانت کیا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ دونوں بڑے، موسیٰ بھی بڑے، ہارون بھی بڑے. اسی طرح آؤ جنگ جمل، جنگ صفین، ایک طرف خیبر شکن مولا کائنات، دوسری طرف کاتب الوحی حضرت امیر معاویہ، ایک طرف حق علی کے ساتھ، اجتہادی خطا ادھر. لیکن ان دونوں کا معاملہ آپس میں ہم چبدی کے شوربوں کی یہ مجال نہیں کہ ہم علی اور معاویہ میں سے کسی پر انگلی اٹھائیں، جناب معاویہ کو الٹا سیدھا کہے. کیوں؟ کیونکہ یہ دونوں ہم سے بڑے. جیسے ہارون و موسیٰ کے درمیان کا مشاجرہ ہم اس پہ انگلی نہیں چلاتے، ایسے ہی مولا علی اور جناب معاویہ کے درمیان جو ہوا ہم اس پر بھی انگلی نہیں چلائیں گے، کیونکہ ہم صرف حسینی نہیں، ہم حسنی حسینی سنی اور پکے حسنی حسینی. کیا ہے؟ ہم ہلکے والے نہیں ہیں، الحمدللہ پکے حسنی حسینی. اور جہاں تھوڑا بہت لچیلا پن بھی تھا تو بزرگوں کی آمد نے چیٹاگانگ میں حسنی حسینی رنگ پھیلا دیا. شری کوٹا شریف کا فیضان ہو یا عیسیٰ پور کا یا مجبھنڈار کا یا کچوچا مقدسہ کا، اگر کہیں کچھ لچیلا پن بھی تھا تو پکے ہو گئے. ہم پکے حسنی حسینی ہیں. کیا ہے؟ ہاں، یہ صرف حسینی نہیں ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں جو سینہ ٹھوک ٹھوک کے کالا کپڑا پہن کے ماتم کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم حسینی ہیں. ہم حسنی حسینی سنی. کون ہے؟ سنیے گا، توجہ چاہوں گا پیچھے والوں. ہم حسنی حسینی سنی، ہم ایسے سنی، ایسے حسنی حسینی کہ امام حسن نے جن سے صلح کر لی ہم ان سے جنگ نہیں کرتے، اور امام حسین نے جس سے جنگ کر لی ہم اس سے صلح نہیں کرتے. امام حسن کے سامنے جو آیا ہم اس سے جنگ نہیں کرتے، اور حسین کے سامنے جو آیا ہم اس سے صلح نہیں کرتے. ہم پکے پنجتنی حسنی حسینی. ہم جانتے کہ کسی صحابی کا اگر ہم نے دل دکھایا تو نہ حسن مجتبیٰ کو اچھا لگے گا، نہ حسین شہید کربلا کو اچھا لگے گا. ہم جانتے کہ ہم دل خوش کرنے کے لیے آئے ہیں، دل توڑنے کے لیے نہیں آئے. یہ شہادت کربلا کی محفل صرف ایک روایتی محفل نہیں ہے،
یہ ہمیں پکا حسنی حسینی بنانے کے لیے پوری شان کے ساتھ ہمیں جیون پردان کرنے کے لیے مولا حسن اور حسین کا جھنڈا اٹھانے کے لیے آج کچھ شیعہ یا نیم شیعہ ٹائپ کے لوگ ببانگ دوحل توہین صحابہ کر رہے ہیں. اس طرح کی توہین سے بچو میرے دوستوں، اور مولا کریم ہم سب کو اس طرح کی توہین سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. آج میں بہت دیر تک بیٹھا رہا، لیکن کل کے لیے میں شبابتی سے کہہ رہا ہوں جو میرا عنوان ہے اس عنوان پہ میں یہ 45-50 منٹ نہیں، اس پہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ انشاءاللہ کل بولوں گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.